بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر وقار احمد بھٹا ہے اور میرا کلینک راولپنڈی اسلام آباد کے مرکز میں کھنہ پل کے سامنے ہے۔ پہلے دن سے ہی ہمارا جو کام ہے وہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہے۔ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہمارے پاس اللہ کی مدد سے بہت زیادہ لا علاج کیسز آتے رہتے ہیں، جس میں بہت زیادہ کیسز اولیگوسپرمیا کے حوالے سے ہوتے ہیں، اولیگو ایسچینوزوسپرمیا کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایزوسپرمیا کے حوالے سے بھی کافی کیسز آتے ہیں، اور جو کیس ایزوسپرمیا کے ہوتے ہیں اس میں کافی حد تک جو کیسز ہوتے ہیں وہ روٹ کاز کو بیس کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے مردانہ بانجھ پن کے علاوہ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کیسز آتے رہتے ہیں، جس میں مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو بانجھ پن ہوتا ہے، جیسے پی سی او کے مشکل کیس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فائبرائڈ کے کیسز ہوتے ہیں، سسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، ملٹیپل اس کی اور کازز ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، بہت ساری مختلف وجوہات کے اوپر جو خواتین کے اندر جو بانجھ پن کے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی، جس میں ایگ سائز نہیں بنتا، اینٹی ملیرین ہارمون کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساری جنرل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو بہت زیادہ کیسز اس میں ہمارے پاس بانجھ پن کے حوالے سے اللہ کی مدد سے آتے رہتے ہیں۔ بانجھ پن کے حوالے سے آج تک جو ہمارے پاس کیس ٹھیک ہوئے ہیں وہ تقریباً 11,500 کے لگ بھگ ہیں۔ تو اللہ کی مدد سے پاکستان بھر میں ہمارے کلینک کو بہت لوگ پہچانتے ہیں، اور یہ جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہے یہ بھی ایک بہت بڑے لیول کا سیٹ اپ ہے، اور میڈیسن بھی ہمارے پاس ہائی گریڈ قسم کی میڈیسن ہوتی ہیں، امپورٹڈ گریڈ کی دوائیاں ہوتی ہیں، جرمنی اور فرانس سے ہم دوائیاں منگواتے ہیں۔ ہمارا فوکس بانجھ پن کے حوالے سے اس لیے بھی شاید زیادہ ہوا ہے کہ جو 11,500 کے لگ بھگ کیسز ٹھیک ہوئے ہیں اس میں سے زیادہ تر 70% کیسز ایسے آتے ہیں جس میں مردوں کی رپورٹیں خراب ہوتی ہیں، جراثیم کی رپورٹیں خراب ہوتی ہیں۔ ایک اور اس میں نقطہ بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے کہ اکثر مرد حضرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری رپورٹ ٹھیک ہے، جبکہ ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ ایک جنرل قسم کی لیب سے کرائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری رپورٹ ٹھیک ہے، اور اس کی رپورٹ کے اندر وہ مثلا کہتا ہے جی 70% میرے ایکٹیو ہیں۔ جب ہم ان کی رپورٹوں کو ری چیک کرواتے ہیں، کسی اچھی لیب سے کرواتے ہیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 70% یا 60% جو ایکٹیو تھے اس کے اندر جو ریپڈ جراثیم ہیں وہ 5 یا 10% تھے۔ تو اسی طرح بہت زیادہ مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں، لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وہ میں نے اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اس کی وجوہات اور اس کا مختلف جو علاج ہے اس کے اوپر بتایا ہوا ہے۔ میرے نیشنل لیول کے جو مختلف شہروں میں لیکچر ہیں پاکستان کے اندر، وہ خواتین کے بانجھ پن کے اوپر بھی لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور جو مردوں کا بانجھ پن ہے میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی ہم نے جو جملہ وجوہات ہیں اس میں سیکس کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں جو بھی رپورٹ خرابی کے مسائل ہوتے ہیں، یا بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری رپورٹیں ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی کنسیو نہیں ہو رہا۔ تو کنسیو کرانے کی اپنی بھی بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں جس سے لوگوں کے کیسز ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ آ کے گڈ نیوز بتاتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ایک جوڑا آیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے ریفر کیا ہے، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اسپین میں ہماری ایک فیملی تھی تو انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو ان کے ہاں کنسیو ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم تو ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہماری جب کوشش کو دیکھیں گے، ہمارے کلینک کو دیکھیں گے، تو آپ کہیں گے کہ واقعی ایک بیسٹ لیول کی ایفرٹ ہے۔ میری کوالیفیکیشن بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو ویسے BHMS بھی ہوں، MSc نیوٹریشن بھی میں نے کیا ہوا ہے، بیسک ایجوکیشن میری ڈبل ماسٹر تھی۔ تو اوورآل یعنی میں نے اس پہ بہت پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، تو پھر ہم انفرٹیلٹی کے حوالے سے اللہ پاک نے کامیابی دی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ تھا کہ بانجھ پن کے علاوہ
ہمارے پاس اور بھی روزمرہ کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ ایک تو میں اپنے پیج کے اوپر جو انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا پیج ہے، اور جو میرا فیس بک گروپ ہے انفرٹیلٹی اینڈ ادر ڈیزیز گروپ بائی ڈاکٹر وقار بھٹا، یا جو میرا چینل ہے انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ نالج شیئرنگ کرتے ہیں، اس سے بھی لوگ بہت زیادہ پہچانتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ اپنی روزانہ کی بنیاد پہ اپنے جو تجربات ہوتے ہیں وہ نقطے کی بات کے حوالے سے لکھتا رہتا ہوں کہ شاید میں آج ہوں اور کل نہیں ہوں، تو میں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لکھتا ہوں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تجربات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال ہمارا موقف صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاں کسی قسم کا بانجھ پن کا مسئلہ ہے، اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے، تو اس میں مشورے کی یا ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر کوئی دوائی بنتی ہے تو اس کے مناسب چارجز لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چونکہ میں نے اوورآل اس کے اوپر بہت ریسرچ اسٹڈی کی ہے ہومیوپیتھی کو، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ اس کا آنر کرتے ہیں اور ہمیں مریض ریفر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی روزمرہ کے مسائل ہیں، جیسے معدے اور ایچ پیلوری کے بہت زیادہ مسائل ہیں، جوڑوں کے درد کے ہیں، کینسر ٹی بی وغیرہ کے مسائل ہیں، شوگر کے مسائل ہیں، شوگر اور سیکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح کر کے مختلف جو کیسز ہوتے ہیں روزمرہ کے، یعنی جو بچوں کا جیسے بیڈ ویٹنگ کے مسائل ہیں، بچوں کے جو قد کا نہیں مسئلہ ہوتا، اور ملٹیپل آج کل ڈپریشن کے مسائل ہیں، تو بہت زیادہ ہمارے کلینک پہ یعنی بانجھ پن کے علاوہ لا علاج قسم کے جتنے بھی امراض ہیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مشورہ رہنمائی کے لیے ضرور وزٹ کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ تو میرا کلینک بالکل بہت ایزی لوکیشن کے اوپر ہے، کھنہ پل کے اوپر، یعنی جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اس کے بالکل سامنے ہے، اور اللہ کی مدد سے ایک پوری ڈاکٹرز کی مارکیٹ ہے، ہم بالکل فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو تو بہتر ہے کہ کال کی جائے، کال کے اوپر مشورہ کیا جائے۔ ویسے تو ظاہر ہے پیشنٹ کا شیڈول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم کسی کو ضرور جواب دیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشورہ ہو، رہنمائی ہو، تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔